آج ہم معیاری تحقیقی مقالہ کا خاکہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ پی ایچ ڈی اردو، ایم فل اردو، پی ایس اردو کی سطح پر ایک معیاری خاکہ کیسے بنایا جائے۔ خاکہ بنانے کے لیے ان پیج اور ایم ایس ورڈ دو سافٹ ویئر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ میں کمپوز کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں پاور پوائنٹ سلائیڈز جب پریزنٹیشن دینی ہوگی تو اس میں بھی یہ ڈیٹا مددگار ثابت ہوگا۔ صفحہ، مارجن، حاشیہ جب ہم پہلا بناتے ہیں کہ ٹائٹل پیج بنانے کے لیے کہ جس کے مطابق سارا خاکہ جو ہے وہ کمپوز کیا جائے گا، اس کا دائیں طرف حاشیہ 1.5 انچ چھوڑتے ہیں، اوپر، نیچے اور بائیں 1 انچ کا حاشیہ چھوڑا جاتا ہے۔ 16 فونٹ میں اس کی سرخیاں لکھی جاتی ہیں، 14 فونٹ میں اس کا بٹن لکھا جاتا ہے اور 12 فونٹ میں اس کے اندر کوٹیشن لکھی جاتی ہے۔ ٹائٹل پیج جب بنایا جاتا ہے تو عنوان 32 فونٹ سائز بولڈ میں لکھا جاتا ہے۔ خاکہ برائے تحقیقی مقالہ پی ایچ ڈی، ایم فل، بی ایس اردو یہ 16 فونٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مونوگرام 5 سینٹی میٹر میں ہوتا ہے۔ اس کے ایک طرف تعارف مقالہ نگار لکھا جاتا ہے، نام، رول نمبر، کلاس، سیشن۔ اس کے ساتھ بائیں جانب نگران مقالہ کا تعارف ہوتا ہے، نام، عہدہ، شعبہ، ادارہ۔ اس کے نیچے ہم شعبہ لکھتے ہیں، فیکلٹی کا لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے یونیورسٹی کا نام ہوتا ہے جو کہ 32 فونٹ سائز بولڈ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ریسرچ پروپوزل لکھتے ہیں، تحقیق کی تجویز، پروگرام، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، بی ایس ہے، سیشن کون سا ہے، مضمون کون سا ہے، طالب علم کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، رول نمبر کیا ہے۔ اس کے بعد تحقیق کا موضوع، ٹاپک آف ریسرچ، سب سے اہم چیز لکھی جاتی ہے اور یہ انتہائی جامع، مختصر اور تحدید کا حامل ہونا چاہیے۔ اس میں انفرادیت ہونی چاہیے، مستند ہو اور قواعد درست استعمال ہوئے ہوں۔ تعارف، اس کے بعد ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس کے نیچے اس کا مکمل انٹروڈکشن پیش کیا جاتا ہے، تحقیقی منصوبے کا تعارف، اور یہ اقتباسات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اقتباسات اس میں زیادہ طویل نہ ہوں، مناسب طوالت ہو، A4 سائز پہ 1 یا 2 صفحات کے اوپر اس کا بھرپور تعارف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مقاصد اور اہداف تحقیق طے کیے جاتے ہیں، اہم ترین مقاصد کی نشاندہی کی جاتی ہے، مقصد معروضیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس میں آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے، تحقیقی استفسارات اور طریقہ تحقیق سے مربوط ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اس کی سگنیفیکینس، ضرورت اور اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ عملی اہمیت اور افادیت واضح ہونی چاہیے، نظری اور عملی فوائد دونوں صورتیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی ہوں۔ اس کے بعد اس کا تحقیقی خلا، یعنی تحقیق کا جواز جو چیز ہمیں فراہم کرتی ہے وہ اس کے نیچے ہم بیان کریں گے کہ کون سا ریسرچ گیپ تھا کہ جو اس تحقیق سے فل ہو جائے گا۔ طریقہ ہے تحقیق کو ہم نے وضع کرنا ہوگا، اس کی ہیڈنگ کے نیچے ریسرچ میتھڈالوجی واضح ہونا چاہیے کہ تحقیق مقداری ہے، معیاری ہے یا امتزاجی ہے۔ دوسرے مستعمل طریقہ ہے تحقیق کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ ہے تحقیق واضح اور مفصل روڈ میپ پیش کریں۔ مفصل طریقہ ہے تحقیق کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے اور یہ مقالہ سے تطبیق بھی رکھتا ہو۔ تحقیقی استفسارات یعنی ریسرچ کوسچنز جو زیر بحث آئیں گے، مقاصد اور طریقہ ہے تحقیق سے مربوط ہونے چاہیے، واضح اور صاف ہو۔ لمیٹیشنز ضروری ہے کہ تحقیق کی تحدید کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس خاکہ میں کیا شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ابواب بندی ہوگی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا چیپٹر جو آپ بنائیں گے، اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن محصل پیش کیا جائے گا، حوالہ جات و حواشی پیش کیے جائیں گے اور نمبر جو ہے وہ اردو کے اندر لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد کتابیات ہوگی، بنیادی طور پر یہ مقالہ کا حصہ ہوتا ہے لیکن بعض یونیورسٹیز یہ کتابیات بنواتی ہیں، یہ ترتیب ان کی بھی حروف تہجی کے مطابق ہونی چاہیے۔ آخر پہ نگران کی رپورٹ ہوگی جس میں نگران تحقیق کے بارے میں بیان کرے گا، خاکہ کے بارے اظہار خیال کرے گا، موضوع کی انفرادیت پہ بات کرے گا اور اس سے کیا علم میں اضافہ ہوگا اس پہ بات کرے گا۔ نگران کے دستخط ہوں گے، صدر شعبہ اور ڈین کے دستخط کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ خاکہ بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز بصر میں موضوع
अपने दिफा के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें सॉफ्ट कॉपी पावर प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। मौजू की मंजूरी भी हो सकती है, जुज़वी तब्दीली भी हो सकती है, मौजू नामंजूर भी हो सकता है। आज हमने मकाला का मयारी पेशकश का बुनियादी स्टेप सीखा कि हम तहकीकी मकाले का खाका कैसे बखूबी बना सकते हैं या बनाने के लिए गाइड कर सकते हैं। तहकीकी मसाइल का हल जानने के लिए उर्दू स्टडी प्रोग्राम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहेगा। शुक्रिया।